بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین۔ آج 14 جولائی 2021، کچھ عرصہ پہلے تک میں نے ترشاوا باغات سیریز کے 44 پروگرامز پارٹس جو ہیں وہ ریکارڈ کر کے اپلوڈ کیے تھے۔ یہ ہمارے نہایت محترم اور اسپیشل پرسن جناب عاصم صاحب لیا والے، ان کے کہنے پہ میں نے یہ سیریز کی ابتدا کی، اور 44 تک یہ جب سیریز پہنچی تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ ختم ہو گئی۔ آج باران رحمت برس رہی ہے اسلام آباد میں، تو میں نے کپاس کے کاشتکاران کے لیے ایک پروگرام وہ کیا، تو میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ ہو کہ زیادہ بارشوں کے نقصانات جو ترشاوا باغات کو ہوتے ہیں وہ کیوں نہ ڈسکس کیے جائیں، اور ان کو تھوڑا تفصیل سے۔ اگر بارشیں معمول سے زیادہ ہوں تو بعض ترشاوا پھلوں کے علاقوں میں سخت زمین کے حامل جو ہوتے ہیں نا نشیبی علاقے، ان سے پانی کا نکاس جو ہوتا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اور اگر پانی کا نکاس نہ ہو تو اس کی وجہ سے پانی کھڑا ہو جاتا ہے، جس سے باغات کو سخت نقصان پہنچتا ہے۔ یاد رکھیں کہ موسم برسات کی شدت جو ہے وہ ترشاوا باغات میں بہت سے سارے مسائل کو جنم دیتی ہے۔ یعنی ابھی ایک ایک کو ڈسکس کر لیتے ہیں، کون سے نقصانات، کون سے مسائل ہیں۔ یاد رکھیں کہ بارشوں کے مسائل پودوں پر نکلنے والی نئی پھوٹ پر لیف مائنر کا حملہ ہوتا ہے، جو بعد میں جا کر سٹرس کینکر اس کا سبب بنتا ہے۔ اور بارشوں کا پانی اگر پودوں کے دور جو ہوتا ہے اس میں 24 گھنٹے سے زیادہ وقت کے لیے کھڑا ہو جائے نا، تو جڑوں میں ہوا کا گزر نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ جو جڑیں ہیں وہ گل سڑ جاتی ہیں، اور باغات تیزی سے انحطاط پذیری کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر بارش کے ساتھ تیز آندھی بھی آ جائے تو پھر کیا، پودے کی کمزور شاخیں جو ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات تو پورے کا پورا پودا ہی ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اور زیادہ بارشوں کی وجہ سے زمین کے اندر پانی کی سطح مسلسل اونچی ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو چند نشیبی علاقوں میں سیم جیسی کیفیت پیدا کر سکتی ہے۔ اور زیادہ بارشوں میں یاد رکھیں اور تیز آندھیوں کی وجہ سے پودے کا پھل بھی گر سکتا ہے، اور پودوں کی شاخیں اگر زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہوں، یہ بجلی چلی گئی تو یہیں سے شروع کریں گے سلسلہ جہاں پہ یہ منقطع ہوا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ جب یہ زیادہ بارشوں کی وجہ سے نا زمین کے اندر پانی کی سطح مسلسل اونچی ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو چند نشیبی علاقوں میں سیم جیسی واٹر لاگ نہیں ہوتا، واٹر لاگنگ جیسی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ اور زیادہ بارشوں اور تیز آندھیوں کی وجہ سے پودے کا پھل بھی
گر سکتا ہے. اور پودوں کی شاخیں اگر زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہوں اور بارش زیادہ ہو جائے تو پانی جو ہے وہ دور میں کھڑا ہو جائے اور کیا ہوتا ہے پودے کی گیلی شاخیں جو ہوتی ہیں چند دنوں کے بعد ہی وہ سوکھنا شروع ہو جائیں گی. اور زیادہ بارشوں کی صورت میں پودے کے تنے کا وہ حصہ جو پانی میں ڈوبا رہے گا اور مسلسل ڈوبا رہے گا اور مختلف اس پہ فنگل ڈیزیزز یعنی پھپھوندی والی جو بیماریاں ہیں وہ بھی اس کو آن گھیرتی ہیں. اور خصوصاً وہ حصہ جو ہل وغیرہ یا دیگر کاشتی امور کی وجہ سے زخم شدہ ہو. اگر تھوڑی انجری ہو جائے تو پھر تو فنگس فوراً ہی اس پہ لگ جائے گی. اگر بارش کا پانی پودے کے دور میں کھڑا رہے اور پودے کے تنے پر اس سے قبل کوئی زخم ہو یا چھلکا اترا ہوا ہو تو پھپھوندی والی جو بیماریاں ہیں وہ وہاں تک پہنچ جاتی ہیں اور اس زخمی حصے سے بعض اوقات تو گموسس شروع ہو جاتا ہے, گوند نکلنا شروع ہو جاتی ہے. اور زیادہ بارش ہو جانے کی صورت میں اگر پانی کھیت یا باغ سے تیزی کے ساتھ بہنا شروع ہو جائے تو یہ زمین کی ساخت کو بھی متاثر کرتا ہے, ساتھ بہاؤ کو بہا کے لے جاتا ہے. اس طرح پودوں کی جڑوں کا جو سسٹم ہے, نظام ہے, وہ درہم برہم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جڑیں زمین سے خوراک لینے کے قابل نہیں رہتی. اور تو الحمدللہ بجلی آ گئی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ترشاوا باغات ہیں ان کے وہ علاقے جہاں بارشیں معمول سے زیادہ ہوں تو پودے شدید متاثر ہوتے ہیں. اور اس صورت میں ہمیں کون سے جو اقدامات ہیں وہ کرنے چاہیے. پلیز جتنے بھی باغبان حضرات ہیں ترشاوا باغات کے اور خصوصاً ہمارے بھائی عاصم صاحب لیا والے ان کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں. جن پودوں پر لیف مائنر اور دیگر نقصان دہ کیڑوں کا حملہ ہو جائے ان کو آپ ایک تو میرے پروگرامز دیکھنے میں نے سیریز میں دیا ہوا ہے اور زہریں میں نے دے رکھی ہیں کہ کون کون سی زہر کو آپ نے سپرے کرنا ہے. اور زیادہ تر آپ کاپر آکسی کلورائڈ یا اور کوئی پھپھوندی کچھ زہریں ہیں وہ آپ ان کا 2.5 یعنی 2.5 گرام فی لیٹر وہ اس حساب سے آپ سپرے کر سکتے ہیں. اور بارش کا پانی پودے کے دور میں ہرگز کھڑا نہ رہنے دیں اور اسے فوری طور پر پودے کے دور سے نکالنے کا بندوبست کریں. اور پودے کی جو کمزور ٹوٹی ہوئی شاخیں ہیں ان کو آپ کسی شارپ کٹر کے ساتھ کاٹ کے اور ان کو تلف کر دیں اور باہر کر دیں یا گڑھے میں کسی میں یا ویسے آگ لگا دیں, زیادہ بہتر ہے. خشک ہے. اور اگر تیز آندھی سے جب پودے گر گئے ہوں اور ایسے پودے ان کو کوشش کریں کہ کوئی سہارا لکڑی کا سہارا دے کے نا ان کو ٹیڑھے پودے کو اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں. سہارا دیں گے تو اور ارد گرد مٹی جو ہے وہ چڑھا دیں گے تو وہ مضبوط ہو جائے گا. اللہ فضل کرے گا. اور جن علاقوں میں معمول سے زیادہ بارشیں اور باغات میں پانی کھڑا رہنے سے سیم تھور کی طرح کی حالت پیدا ہو جائے ان باغبان حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ مزید پانی بالکل نہیں لگانا آپ نے. اس کو جب تک کہ پانی خشک نہ ہو جائے اور وتر آنے پہ آپ مصنوعی کھادیں اور خاص طور پہ ڈی اے پی کا یا سنگل سپر فاسفیٹ کا آپ یا امونیم نائٹریٹ کا امونیم سلفیٹ کا یہ آپ لیکن فاسفورس والی کھادیں جو ہے نا وہ بڑھوتری اور طاقت کو وہی سمجھ لیں کہ بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں. تو آپ سنگل سپر فاسفیٹ استعمال کر لیں یا نائٹرو فاس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں.
اور باقی میری جان تمام شاخیں جو پانی میں اگر ڈوب کے وہ خشک ہو گئی ہوں ان کو بھی کینچی یا آری سے اور کٹر تیز کٹر سے کریں، کلاڑی استعمال نہیں کرنی. یہ آپ میں سب کو گزارش کروں گا. اور جو کاٹے ہوئے حصے ہیں ان پہ آپ بوڈیو پیسٹ لگا دیں یا کوئی ایسا پیسٹ بنا لیں جیسے منکوزیب ہے، کاپر آکسی کلورائڈ ہے یا تھائیوفینیٹ ہے. تو ایسی جو ہوتی ہیں نا ان کو تو آپ آرام سے، یہ پھپھوندی کو کچھ زہریں ہیں جن کا پیسٹ آپ بنا سکتے ہیں. 1 کلو گرام یہ پھپھوندی کش دوا لیں یا زہر لیں اور 20 لیٹر پانی میں گھول کے تو یہ پیسٹ بنا دیں اور پیسٹ یہ آپ لگائیں. یہ آپ نے کرنا ہے میری جان. اور باقی جن پودوں میں گمز نکلنی شروع ہو جائے، گموسز ہو جائے، وہاں پہلے تو ان کو کھرچ لیں چاقو کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد ایک ہوتا ہے ایک لال دوا جس کو ہم کہتے ہیں پوٹاشیم پرمیگنیٹ. پوٹاشیم پرمیگنیٹ جو ہے نا 5 گرام فی لیٹر کے حساب سے آپ اس کا محلول بنا لیں. اور یہ جتنے بھی پھر وہ کھرچے ہوں گے، زخم جہاں پہ گموسز ہے یا گوند نکل رہی ہے، گم نکل رہی ہے، تو وہاں اس پہ وہ پیسٹ لگا دیں. اس کو دھوئے، اس کو اس کے اوپر لگا دیں پیسٹ بسم اللہ کر کے. اور اگر پانی کے بہاؤ کی وجہ سے پودے کے نیچے سے بالخصوص تنوں کے قریب سے مٹی بہہ جائے تو انہیں فوری طور پر مٹی سے پر کر دیں تاکہ پودوں کی نشو و نما بہتر طریقے سے دوبارہ شروع ہو جائے. اور وہ تو شابہ باغات جو زیادہ بارشوں کے پانی کھڑا رہنے کی وجہ سے مکمل تباہ ہو گئے ہوں، وہاں پھر کیا ہے وہ کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا. پھر وہ آپ وہاں ان کی جگہ ان پودوں کو نکال لیں اور ان کی جگہ نئے پودے لگا دیں، نیا باغ لگا دیں. یہ ہو سکتا ہے. اور پودے لگانے کے بہترین موسم کون سے ہے یہ بھی اکثر مجھے پوچھا جاتا ہے. تو بیسٹ ستمبر اکتوبر ہے اور یا فروری مارچ. اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اور اس سے پہلے کہ میں اس پروگرام کا اختتام کروں، اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں ایک حدیث مبارک پر. اللہ اکبر. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ناحق اور ناروا جھوٹ بولنا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے کنارے سے ایک محل بنایا جاتا ہے. یہ میں ترمذی سے کوٹ کر رہا ہوں. تو جھوٹ اور ناحق جھوٹ اور ناروا، یہ نہ بالکل جھوٹ تو کسی صورت اللہ رب العزت کو پسند ہی نہیں ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.